نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، اور ان کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ مثلا مسجد میں نماز پڑھنا، بغیر وضو نماز پڑھنا، وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، نامعلوم جگہ پہ نماز پڑھنا اور گندی جگہ پہ نماز پڑھنا، اور اسی طرح گھر پہ مسجد نماز پڑھنا، اور اسی طرح اوپر جگہ پہ نماز پڑھنا، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ ہم اسی کو بیان کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی فرما کر یہ میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں، آپ کا بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواب میں نماز پڑھنا امن کی علامت ہے۔ خواب میں نماز پڑھنا امن کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے دیکھا ہے کہ اس نے فرض نماز ادا کی معلوم وقت باوضو کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ آرام کے ساتھ سجدہ رکوع سب قبلہ کی طرف ہے، تو دلیل ہے کہ وہ اللہ کے فرائض سے کسی فرضی کی ادائیگی کرے گا، مثلا حج یا پھر قرضہ، فواحش و منکرات سے اجتناب کرے گا۔ خواب میں فرض نماز دلالت کرتی ہے کہ وہ وفا عہد کی خدمت کرنے والا ہے، ناراض آدمی کے ساتھ صلح کرے گا، اگر امام ہے تو ضامن ہوگا یا قرضہ لے گا، اگر مقتدی ہے تو دوسروں پر بوجھ ہوگا۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ ظہر کا نماز ادا کر رہا ہے تو اپنی حاجات پوری کرے گا، تمام امور پر دنیا و آخرت پر غالب ہوگا، بشرطے کہ نماز پوری کر لی ہوگی، چونکہ نماز مکمل کرنا دلیل ہے کہ آدمی کا مراد پوری ہوگی۔ اگر کسی کا قرضہ کی عدم ادائیگی کے باعث قید میں تھا تو رہائی ہوگی اور رزق میں کشادگی ہوگی۔ اگر کسی شخص نے دیکھا ہے کہ وہ بے غبار دن میں نماز ظہر ادا کر رہا ہے اور نماز پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہے تو علامت ہے کہ کوئی اہم کام کرے گا اور اس میں اعتدال سے کام لے گا۔ اگر وہ ابرآلود دن تھا تو دلیل ہے کہ کوئی پریشانی والا کام کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ وہ حلف برداری کرے گا، یعنی کسی کے دوسری کی خاطر حلف اٹھائے گا۔ اگر دیکھا کہ وہ عصر نماز ادا کر رہا ہے تو علامت ہے کہ اس کا مطلوبہ کام تنگی اور مشقت کے بعد پورا ہوگا۔ اگر وہ نماز عصر مکمل نہیں کر پایا تو کام میں وقت و تنگی ہوگی۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ نماز مغرب ادا کر رہا ہے اور سورج بھی غروب ہو چکا ہے تو علامت ہے کہ وہ اس کام کے جس میں وہ لگا ہوا ہے یا اس کا جو مطلوبہ کام ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر نماز مکمل ہو گئی تو اس کا مطلوبہ کام بھی مکمل ہوگا۔ حالت جنگ میں ہو تو اس سے مدد دونوں حاصل ہوگا۔ اگر دیکھا کہ وہ فرض نماز 2 رکعت ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے سفر پیش آئے گا۔ بعض مرتبہ عشاء کی نماز دلالت کرتی ہے کہ بوجھ کے تمام ہونے اور عمر پورے ہو جانے پر دلیل ہے، چونکہ نماز عشاء آدمی کے دن کی آخری مصروفیت ہوتی ہے۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھ رہا ہے اور صبح بھی ہو چکی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ کوئی خیر یا شر کا وعدہ جلد پورا ہوگا۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ گھر والوں کی دیکھ بھال کرے گا اور ان کے سامان راحت کا انتظام کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ اپنی دنیا کی معیشت میں لازمی چیز کے ساتھ ابتدا کرے گا، مثلا روٹی، لباس یا گھر کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر دیکھا کہ عصر نماز ادا کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کام میں لگا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا کام کر رہا ہے۔ اگر
کسی نے دیکھا کہ وہ عصر کے وقت ظہر نماز ادا کر رہا ہے، دلیل ہے کہ وہ اپنی قرض ادا کرے گا۔ اگر ظہر یا عصر کی نماز درمیانی میں منقطع ہو گئی تو دلالت ہے کہ وہ اپنی لازم چیز میں ادا کام کرے گا۔ نماز مغرب دلالت کرتی ہے کہ کاموں سے فراغت پر تکیے ہوئے کے لیے راحت پر دلیل ہے۔ عشاء کی نماز دلالت کرتی ہے کہ پوشیدہ امور پر۔ نماز ظہر دلالت کرتی ہے کہ توبہ یا عہد سے معزولی پر، چونکہ کعبہ کی طرف رخ بیت المقدس سے ہٹا کر نماز ظہر میں کیا گیا تھا۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے خواہ میں، تو یہ عہدہ کی معزولی پر بھی دلیل ہے۔ اور بعض مرتبہ دلالت کرتی ہے کہ شیطان اور دشمنوں سے لڑائی پر ہے، یعنی اگر کسی نے دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے خواہ میں، تو یہ شیطان اور دشمنوں پر بھی لڑائی پر دلیل ہے۔ اگر خواہ میں کسی نے دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھی ہے تو و نصرت کسی کے ساتھ مدد و نصرت پر دلالت کرتی ہے، اور بعض مرتبہ ہدایت، خیر و محافظت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ نماز مغرب جو ہے وہ دلیل ہے کہ والدین میں سے کسی ایک جدائی یا اس شخص سے جدائی ہے جو اپنے فضل کے سبب اس کے ساتھ پوشیدہ معاملات کرتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ نماز مغرب پڑھ رہا ہے تو یہ والدین کی جدائی ہے یا اس شخص کی جدائی ہے جو ان کے ساتھ پوشیدہ کام کرتی ہے، یا پھر ان لوگوں سے جدائی ہوگا جو سورج سے معبر ہے۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ نماز عشاء ادا کر رہا ہے تو یہ بعض مرتبہ علامت ہوتی ہے سفر کے لیے تیاری یا شادی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ ویسے عشاء کی معنی پہلے میں نے بتایا، لیکن ادھر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ شادی کی علامت ہے یا سفر کی علامت ہے۔ جس شخص نے دیکھا کہ صبح کی نماز پڑھی ہے تو وہ حلف ہے جو اٹھائے گا، یعنی کوئی عہدہ ملنے والا ہے اگر کوئی شخص صبح کی نماز پڑھتی ہے خواب میں۔ اگر کسی نے دیکھا کہ عصر پڑھتی ہے تو تنگی کے بعد راحت پائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ مغرب پڑھتی ہے تو علامت ہے کہ اس کا کام پورا ہوگا اور فوری طور پر مقصود حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکر و فریب بھی، یعنی اس پر بھی دلیل ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ نماز جمعہ ادا کر رہا ہے تو علامت ہے اس کے مراد تمنا پوری ہوگی۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ باغ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلب کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو علامت ہے کہ اس کا عمل مقبول نہیں ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، مطلب اس کا دلیل یہ ہے کہ اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ اگر دیکھا کہ پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بیمار ہوگا۔ اگر نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو فضل و خیر حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ سوار ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس سے شدید خوف لاحق ہوگا اور صاحب خواب قتال میں شریک ہو گیا، یعنی جنگ میں شریک ہوگا۔ اگر امام نماز سوار ہو کر پڑھائی اور لوگ رکوع کی حالت میں سوار ہے اور بعض لوگ سواری کی حالت میں سجدے میں ہے اور کچھ سواری حالت میں کھڑے ہیں، اگر یہ لوگ میدان جنگ میں ہے تو ان کی مدد کی جائے گی اور دشمنوں پر غالب آئے گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں شہد کھا رہا ہے، دلیل ہے کہ یہ شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے گا۔ اگر عورت نے دیکھا کہ وہ فرض نماز 2 رکعتیں ادا کر رہی ہے، دلیل ہے کہ اس سے روزے حیض آئے گی، یعنی روزے کی حالت میں اس کو حیض آئے گی، دلیل ہے۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے فرض نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اسے کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو علامت ہے کہ وہ اپنی کسی دینی یا دنیاوی معاملے میں تنگی یا رسوائی کا شکار ہوگا۔ اگر کسی نے نماز کا عمدہ انکار کیا، عمدن یعنی قصدن انکار کیا خواب میں، تو دلیل ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ جلدی قضا کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ
صلاۃ العید الفطر خواہ میں دیکھا، یعنی کسی نے دیکھا کہ وہ صلاۃ عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ادائے قرض، شفا، مریض تنگی کے بعد راحت اور غموں سے زائل ہونے پر دلیل ہے، یعنی ان کو اگر وہ مریض ہے تو شفا ملے گا، اور اگر وہ غمگین ہے تو اس کو خوشی ملے گا۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز دلیل ہے کہ بڑے بڑے کام پر سپرد ہونے پر دلیل ہے، اور بعض مرتبہ دونوں نمازیں دلالت کرتے ہیں کہ دشمنوں اور ان کی پر غالب ہونے پر بھی دلیل ہے۔ عید الاضحیٰ نماز دلالت کرتی ہے کہ شرک سے بری ہونے پر بھی دلیل ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ صحت مند ہونے کے باوجود مریضوں والی نماز پڑھ رہا ہے تو بدبخت کی کمی اور قول و عمل میں کمی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے ایک ساتھ دو نمازی پڑھی ہے تو تعبیر ہے، دلیل ہے کہ بعض مرتبہ دشمن کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے پر بھی دلیل ہے۔ اگر کسی نے برہنہ نماز پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کسی فحش کام مرتکب ہوگا، یا حرام مال کا صدقہ کرے گا، یا کسی بدعت و فحش نفسیاتی میں مبتلا ہوگا اور اپنے حق کو پر سمجھتا ہوگا، یعنی اگر روزے کی حالت میں نماز کی حالت میں اس نے دیکھا کہ وہ برہنہ ہے تو وہ کوئی نامناسب کار کرے گا۔ اگر صلاۃ الخوف پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی شخص اس سے جدا ہوگا یا کسی کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوگا۔ اگر دیکھا کہ جہر کی جگہ سر قرات کرتا ہے، یعنی وہ زور سے قرات پڑھ رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ مال کسی سے چھپائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ ارکان ادائیگی میں اپنے امام سے رکوع یا سجدے میں آگے بڑھ گیا تو دلیل ہے کہ والدین کی مخالفت کرے گا یا ایسے آدمی کی نافرمانی کرے گا جس کی اطاعت اس پر واجب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں اس نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ، وہ امام سے آگے جا رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، تو اس طرح خواب دیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کریں۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اس جنازے میں نماز پڑھ رہا ہے تو ان لوگوں کو سفارش پر جو میت سے تعبیر ہے، یعنی اگر میت غیر معروف ہے تو ان پر عذاب قبر میں عذاب نہ آنے کا بھی دلیل ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ نماز جنازہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے کثرت سے دعا و استغفار کرے گا۔ اگر دیکھا کہ نماز جنازہ مکمل کر لیا تو اس کی دعا بھی مکمل ہو جائے گی، یعنی اس کی دعا قبول ہوگا۔ اگر صاحب خواب نماز جنازہ کا امام تھا تو دلیل ہے کہ اسے کسی منافق بادشاہ کی طرف سے سلطنت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھا کہ خواب میں وہ یوں کہہ رہے کہ صلی اللہ علی فلان، دلیل ہے کہ اس کو مغفرت ہوگی۔ اگر دیکھا کہ وہ مقتدی کی حیثیت نماز جنازہ ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی ایسے مجلس میں پہنچے گی جہاں مردوں کے لیے دعا ہوگی۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ میت کی نماز پڑھ رہا ہے، دلیل ہے کہ وہ کسی فاسق آدمی کی شفاعت کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ جمعہ کا دن یا جمعے کی نماز ادا کر رہا ہے تو علامت ہے اسے جلد وسعت حاصل ہوگی، دوست اکٹھے ہوں گے اور اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ جس شخص کے لیے کوئی چیز گمشدہ دے اور دیکھا کہ عید کے دن وہ چیز واپس آئے گی، اگر وہ عید الفطر ہے تو دلیل ہے کہ اسے کشائی حاصل ہوگی۔ اگر عید الاضحیٰ اور صاحب خواب غلام ہے تو اس سے آزادی ہوگی، اگر قیدی ہے تو رہائی پائے گا، اگر صاحب خواب پر قرضہ ہے تو ادا ہو جائے گی، غم دور ہو جائے گی۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر عید الاضحیٰ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ قرضہ بھی ادا ہوگا اور ساتھ ساتھ خوشی بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس لیے صلاۃ کا یا نماز کا اور پھیلو بھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اگر میرا آواز صاف نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ صاف کروں گا۔ اس لیے ادھر بچوں نے بھی شور بنایا، اس وجہ سے اس ویڈیو میں تھوڑا
کمزوریاں ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ صاف بناؤں گا۔ بہت بہت مہربانی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔